وہ ایک ایسا شجر ہو۔ از قلم فرحت اشتیاق، آخری قسط۔ اسی وقت بیرا چائے کی ٹرے اٹھا کر اندر چلا آیا۔ عبداللہ نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر آئلہ کے سامنے رکھ دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ کسی خاتون کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی میں کوئی اور چائے نہ بنائے۔ وہ بڑی بے تکلفی سے بولتا، شاید اس کی جھجک کم کرنا چاہتا ہو۔ آئلہ کو سبھی بہت اچھے لگے۔ وہ اپنی پلیٹ رکھ کر کپوں میں چائے ڈالنے لگی۔ عبداللہ اب کسی بات پر بحث کر رہا تھا۔ ایک تو مجھے آدھی رات میں سونے سے اٹھا دیا، اوپر سے برا بھی میں ہوا۔ وہ پتہ نہیں کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ 4:30 بجے کو تم آدھی رات کہہ رہے ہو؟ مائیکل اسے گھورا تو وہ آئلہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا کیا خیال ہے 4:30 بجے صبح ہو جاتی ہے؟ وہ سونے کا بہت شوقین لگ رہا تھا۔ جواب میں وہ بھی صرف مسکرا دی۔ ان سب سے چینی پوچھ کر کپوں میں ڈالی اور سب کو سرو کرنے لگی۔ ساتھ بیٹھے شخص کو بغیر چینی کے اس کی طرف کپ سرکا دیا اور خود بھی پینے لگی۔ سب کا تعارف تو ہو گیا، آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، پیٹر نے اس سے کہا تو سب متوجہ ہو گئے، سوائے اس کے جو اسے ساتھ لایا تھا۔ میرا نام آئلہ ہے، میں پاکستانی ہوں، میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے، پڑھائی سے فارغ ہو کر اپنے چچا کے پاس کینیا گھومنے پھرنے آئی ہوں۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار اتنا طویل جملہ بولی تھی۔ سب غور سے سن رہے تھے۔ اچھا تو شکار آپ کا شوق ہے؟ مائیکل جو کم گو تھا پہلی بار مخاطب ہوا۔ ہارون نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کے لیے کب سے منہ لگا لیا۔ وہ بنا دیکھے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بات پر مسکرایا ہے۔ اس کے جواب سے پہلے ہی مائیکل دوبارہ بولنے لگا، اچھی بات ہے، لڑکیوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے۔ پھر اس نے دوستوں سے پوچھا، وہ انٹری والا قصہ یاد ہے؟ سب اسے یاد کر کے ہنسنے لگے، شاید کوئی پرانی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ عبداللہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئلہ شاید بور ہو رہی ہے۔ ہارون نے ان کی بات پر توجہ دیے بغیر مائیکل کی بات کو جاری رکھا۔ آئلہ مسکرا کر بولی، بور نہیں ہو رہی؟ چلیں پھر اچھا ہے، اگر آپ بور نہیں ہو رہی تو وہ قصہ میں سناتا ہوں آپ کو جو مائیکل بتا رہا تھا۔ ہم شکار پر تھے، 3 لڑکیاں وہاں رستہ بھٹک گئیں، سبھی بہت ڈرپوک۔ ہم نے انہیں لفٹ دے دی، وہاں خوب ہی تماشے ہوئے۔ یہ ہارون صاحب ان کے دشمن بن گئے، ہم سے الگ ناراض ہوتا کہ انہیں لفٹ کیوں دی۔ ان میں سے ایک تو کچھ زیادہ ہی بزدل تھی، اس کے ساتھ سب سے زیادہ حادثے ہوتے تھے۔ ایک بار اس کے پاؤں پر بچھو چڑھ گیا۔ یہ ہارون مدد کی بجائے غصہ ہوتا رہا، اصل میں اسے ڈرپوک لڑکیاں پسند نہیں۔ پھر ایک بار اس کے کیمرے کو اٹھا لیا، اس کی تو شامت آ گئی۔ عبداللہ بڑے مزے سے تمام قصہ سنا رہا تھا، سب یاد کر کے مسکرا رہے تھے۔ ہارون نے اسے اردو میں کہا، تمہیں چلنا نہیں ہے؟ جلدی ناشتہ ختم کرو۔ وہ اس پہ بے وجہ ناراض ہوئی۔ ناشتہ تو وہ کب کا کر چکی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے اردو بولنے پر تینوں چیخ اٹھے، یہ فاؤل ہے، بتاؤ ہمیں کیا بولا ہے؟ تم لوگوں کے کام کی بات نہیں ہے۔ دیکھا اس غدار کو؟ عبداللہ نے دانت پیس کر بولا۔ ہم وطن ملا تو آنکھیں پھیر لی۔ آئلہ آپ بتائیں ابھی اس نے کیا کہا؟ مجھے یقین ہے اس نے ہماری برائی کی ہے، اس نے پریشان ہو کر بتایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس چلنے کا بول رہے تھے۔ اس نے جھگڑا ختم کر دیا تو وہ آپس میں پروگرام طے کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھی دیواروں کو تکتی رہی۔ ان کے مذاکرات ختم ہوئے تو چاروں کھڑے ہوئے اور آئلہ بھی کھڑی ہو گئی۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی خاموشی سے باتیں سنتی رہی۔ جب اس نے پیٹر کی آواز سنی، وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں اگر آپ سے کچھ کہوں میری بات کا برا تو نہیں منائیں گی؟ نہ جانے کیا کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے اجازت کا طلبگار تھا۔ اس نے حیرت سے بولا، جی کہیے۔ آپ کو شاید خود بھی نہیں معلوم کہ آپ بغیر ہتھیار کے بہت بڑی جنگ جیت چکی ہیں۔ وہ سمجھ نہ آنے پر اسے دیکھنے لگی تو وہ رک گیا اور بولا، یہ جو میرا دوست ہے نا، اسے فتح کرنا معمولی کام نہیں۔ وہ انگلیاں چٹکنے لگی۔ وہ اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ آپ سے یہ کبھی نہیں کہہ پائے گا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت گہرا ہے، اسے سمجھنا آسان کام نہیں۔ وہ یہ کبھی میرے سامنے بھی نہیں کھولے گا، حالانکہ اسے پتا ہے کہ ہم جان چکے ہیں، مگر کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اس سے سر اٹھا کر پیٹر کی طرف دیکھا بھی نہیں جا سکا۔ جھکے سر کے ساتھ بولی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، اگر آپ اسے جانبداری نہ سمجھیں تو میں کہوں گا کہ میرے دوست کی پسند بری نہیں ہو سکتی۔ ایک لڑکی خاموشی سے اس کا خیال رکھتی ہو،
اس سے پوچھے بغیر چینی کے اسے چائے دیتی ہے۔ وہ یقیناً بہت اچھی ہے۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، میرا دوست بہت اچھا ہے، جو اسے سمجھ لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو مسئلہ بنا کر اپنے لیے اور اس کے لیے پریشانی مت کھڑی کرنا کہ وہ اظہار کرے۔ ابھی وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا تو پلیز آپ میری خاطر پہل کر دینا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ اس کے تاثرات کو دیکھ کر بولا، میں صرف اس کا نہیں تمہارا بھی دوست ہوں۔ وہ لوگ جو مرکزی دروازے تک پہنچ چکے تھے ان دونوں کو سست قدموں سے آتا دیکھ کر رک گئے۔ قریب پہنچے تو مائیکل بولا، کیا ہوا، کہاں رہ گئے تھے؟ پیٹر نے مسکرا کر جواب دیا، آئلہ کو یہاں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ عبداللہ نے ہارون سے بولا، جو آئلہ اور پیٹر پر ایک نظر ڈال کر لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ اس کے جواب میں سر ہلا دیا۔ آئلہ سب کو الوداع کہتے ہوئے جیپ میں بیٹھ گئی۔ پیٹر کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ وہ بھی بڑی گرم جوشی سے الوداع کہہ رہے تھے۔ جیپ سٹارٹ ہوئی۔ ہارون مکمل دھیان سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ آئلہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ ابھی تک کھڑے تھے۔ وہ اب کھڑکی کے باہر چہل پہل اور رونق دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیو کرتے اتنا وقت گزر گیا مگر دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ گئی۔ ایڈریس بتاؤ۔ بڑی دیر بعد خاموشی کو چاک کرتی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے ایڈریس بتانے لگی۔ گھر پہنچنے کی خوشی میں وہ دیگر تمام باتوں کو بھول گئی۔ زندگی کے کتنے عجیب و غریب تجربات سے گزرتی۔ وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی۔ جیپ اس کے بتائے ہوئے مطلوبہ مکان کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور بھاگ کر بیل پر جو ہاتھ رکھا تو ہٹانا بھول گئی۔ وہ جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ گیٹ کھول کر رحمت اسے دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ بیٹا آپ آ گئیں، شکر ہے خدا کا۔ سب کس قدر پریشان تھے۔ آپ ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک ہی سانس میں کتنی باتیں کر گیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور بولی، میں ٹھیک ہوں۔ لیلا اور دانش کیسے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات نے حوصلہ بخشا تھا۔ وہ دونوں تو ہسپتال میں داخل ہیں۔ بی بی اور صاحب دونوں وہیں گئے ہوئے ہیں۔ ویسے وہ دونوں ٹھیک تو ہیں؟ اسے ہسپتال کے نام پر پریشان ہوتا دیکھ کر وضاحت کی۔ اسے جب یہاں سے حوصلہ ہوا تو اچانک خیال آیا۔ جیپ میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی بدتمیزی پر بہت افسوس ہوا کہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ کتنی احسان فراموش مطلبی لڑکی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئی اور بولی، آپ اندر آئیے نا، تمہیں پتہ تو ہے وہاں وہ لوگ میرا کیسے انتظار کر رہی ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مسکرا کر بولا۔ آئلہ نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ وہ کتنی دیر اس سے معمول کی طرح بات کر رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا تو اسے روکنے لگی۔ اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد آپ بغیر ریسٹ کیے جا رہی ہیں، آ جائیں پلیز۔ وہ اس کے اصرار پر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا، ابھی مجھے واپس جا کر بہت کام کرنا ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ وہ اندر آنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، پھر اس کے چہرے پر گہری نظر ڈال کر بولا، تم میری بنائی ویڈیو رپورٹ جیوگرافی پر ضرور دیکھنا۔ اس کے گلے پڑی ذمہ داری ادا کر کے وہ بہت خوش تھا۔ وہ اس کے خوش چہرے کو دیکھ کر چپ کھڑی تھی۔ تمہارے لیے دعا کروں گا، تم ٹیکسٹائل میں بہت اونچا مقام حاصل کرو۔ وہ یوں بول رہا تھا کہ آئندہ کبھی ملنے کا امکان نہیں۔ یہ ان کی آخری ملاقات ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ میں نے اتنے دن آپ کو ستایا، تنگ کیا، آپ نے مجھے برداشت کیا، میرا اتنا خیال رکھا۔ وہ رسمی فکرے ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بول پڑا، اپنا بہت خیال رکھنا اور آئندہ تفریح کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا۔ خدا حافظ۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا۔ وہ وہیں کھڑی لمحہ بہ لمحہ جیپ کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ طے ہے کہ وہ اب مجھے عمر بھر نظر نہیں آئے گا۔ ہر چہرے میں اس کا چہرہ تلاش کروں گی، دنیا کے ہجوم میں کھو جائے گا، میں اسے کبھی تلاش نہ کر پاؤں گی۔ وہ تھکے قدموں سے اندر چلی آئی۔ اس کا صدقہ اتارا گیا، شکر کے نفل ادا کیے گئے۔ خاص کر چچی کو پرائی بچی کی بہت فکر کھا رہی تھی۔ اپنی بیٹی اور داماد سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ وہ تو اچھا ہوا اتنے دن سے پاکستان سے کوئی فون نہیں آیا، ورنہ تمہارے بارے میں کیا کہتی۔ چچی جان گزرے واقعات پر اب تک شوق میں تھی۔ لیلا اور دانش کو کافی چوٹیں آئی تھی۔ چچی نے بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر فی الحال ڈانٹ کا کام ملتوی کر دیا۔ یہ بات آئلہ جانتی تھی۔
بہت ہو گئی اس لڑکی کی بے سروپا حرکتیں، خود تو خود سری دکھائی ہی دوسروں کو بھی اپنے ساتھ مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ بس اب میں اس کی رخصتی کروا رہی ہوں، پھر یہ جانے اور اس کے سسرال والے، چاہے تو خلاؤں پر جائے یا سمندر کی تہ میں میری بلا سے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں اور تمہارے چچا میاں تو بھابھی اور بھائی جان کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ وہ لیلا کی حمایت میں بول کر انہیں اور غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی، چپ رہی۔ 15-20 دن بعد وہ دونوں گھر آئے تو اس نے واپسی کا سفر باندھا۔ تمہارے بغیر اب دل نہیں لگتا، جلدی آ جاؤ، مونی کی برتھ ڈے بھی 2 ماہ بعد ہے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر لیلا اس سے لڑنے لگی۔ اتنی جلدی واپس جا رہی ہو؟ ابھی تو ہم نے ساری باتیں بھی نہیں کی، میں نے تم سے تمہارے اوپر گزرنے والے حالات بھی نہیں سنے۔ چچی نے اتنے دن بعد اس کو گھورتے ہوئے کہا، پہلے ہی تمہاری کرم نوازی کے مزے اٹھا چکی ہے، اسے جانے دو۔ میں نہیں چاہتی اس کے اوپر تمہارا سایہ پڑے، یہ تمہاری طرح خود سر ضدی نہیں ہے۔ روانگی سے قبل چچی نے اسے اکیلے میں سمجھایا تھا، ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنیت بہت خراب ہے، ان تمام باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ لڑکیوں کے لیے کہیں کوئی معافی نہیں ہے، ذرا سی بات ان کے کردار کو دھبا لگا دیتی ہے۔ اپنی امی کو دل ہوا تو بتا دینا، باقی کسی دوسرے کو مت بتانا۔ وہ پہلے روز ہی ان کو جنگل کے قیام اور ہارون کے بارے میں سب بتا چکی تھی۔ اس نے ان کی بات پلے باندھ لی، کسی سے ذکر نہیں کیا، امی سے بھی نہیں۔ وہ واپس آ گئی تھی، ایک بدلی ہوئی شخصیت بن کر۔ لیلا کی طرح وہ پہلے بھی نہیں تھی، مگر اپنے قریب ترین لوگوں میں خوش دل اور خوش مزاج لڑکی تھی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب نے محسوس کیا، سب کے اصرار پر بس اتنا کہہ پائی، میرا خیال ہے کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں۔ اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد لیلا کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کے لاکھ بولنے پر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ دلہن بنی لیلا کی روتی تصویروں کو دیکھ کر ہنستی رہی۔ امی ابو کے ہاتھ اس نے طویل ناراضگی کا خط لکھا، جس میں شادی میں شرکت نہ کرنے کی دھمکیاں اور گالیوں سے نوازا گیا۔ بیٹی کی رخصتی چچا کو بہت پریشان کرنے لگی تو انہوں نے پاکستان آنے کی ٹھان لی۔ دن اتنی تیزی سے گزر رہے تھے، اسے لگتا تھا کہ جیسے اس نے وہ سب خواب میں دیکھا تھا۔ ہارون کہیں اسے خوابوں میں ملا تھا۔ آنکھ کھولنے پر اس نے اسے کھو دیا۔ رات کی تنہائی میں اکثر سوچتی تو آنسو نکل آتے۔ وہ کوئی اور ہی دنیا کا انسان تھا، کچھ دیر اس کی دنیا میں آیا تھا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ کیا کبھی اس نے سوچا ہوگا وہ پاگل لڑکی آج بھی اس کے لیے آنسو بہاتی ہے؟ وہ تو اب تک بھول بھی گیا ہوگا۔ اگر دوستوں میں کبھی کسی بات پر میری یاد آ بھی گئی تو سر جھکا کر سوچتا ہوگا، کتنی بے وقوف اور بزدل لڑکی تھی جو خواہ خواہ میرے گلے پڑ گئی تھی۔ اور پیٹر پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ وہ اکثر خود سے سوال کرتی، تمہاری طرح مجھے بھی یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو ساری زندگی بھی ساتھ رہیں تو اجنبیت برقرار رکھتے ہیں۔ وہ اپنے اور دوسرے لوگوں میں ایک دیوار قائم رکھتا تھا اور کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ دیوار پار کر جائے۔ کاش میں چچا کے گھر نہ جاتی، اگر گئی تو لیلا کے ساتھ نہ جاتی تو یہ درد میرے ساتھ نہ ہوتا۔ امی اسے ساتھ لے جانے کے لیے بازد اور وہ 100 بہانے نہ جانے کے بنا رہی تھی۔ آخر ہار مان کر کپڑے نکال کر پوچھنے لگی، وہاں کیا کوئی فینسی شو ہے؟ یہ ڈریس کیسا ہے وہاں جانے کے لیے؟ اس کی بات پر بھابھی ہنس پڑی، میری جان فینسی ڈریس شو ہی ہے، سمجھو آج تو وہاں پریاں جلوہ افروز ہو رہی ہیں۔ سچ میں اس کی تیاریاں تو ہفتے بھر سے جاری ہیں۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی کی شادی میں جانا ہے۔ وہ بغیر موڈ کے جا رہی تھی، اسی لیے تیار ہونے کو بالکل دل نہیں تھا۔ اسے وہاں جا کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اس کی کزنز کی گھٹیا حرکتیں اسے ناگوار گزری تھی۔ لڑکیوں کو کم سے کم اپنی نسوانیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ امی بھابھی سب سے ملنے ملانے لگیں۔ ساحرہ پھپھو جو ابو کی فرسٹ کزن تھی، بہت عرصے بعد پاکستان آئی تھی تو پورا خاندان ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جن جن گھروں میں کنواری لڑکیاں تھیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں تھے۔ اس خدمت کی بڑی وجہ پھپھو کا بیٹا تیمور تھا، جو ساری زندگی لندن میں رہا ہے، پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ پھپھو نے آتے ہی بتا دیا کہ وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آج انہوں نے ہی تمام فیملی والوں کو پی سی میں ڈنر دیا تھا، اسی لیے ایک سے بڑھ کر ایک تیار ہو کے آئی تھی۔ لڑکیاں ساری تیمور کے آگے پیچھے منڈلا رہی تھی
اور ان کی امیاں پھپھو کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی باتوں اور حلیوں سے بیزار امی کے پاس آ کر چلنے کا کہنے لگی تو وہ انکار میں سر ہلاتی بولی، کھانا کھا لیں اور غزلوں کا پروگرام ہے، سن کر چلیں گے۔ امی اور غزلیں، وہ سمجھ گئی کہ امی بھی اپنی بیٹی کو مقابلے میں لائی ہیں۔ بیزار ہو کے پیچھے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کوئی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ آئلہ نے اپنی کسی سوچ سے چونک کر دیکھا تو تمام لڑکیوں کا سورج اس کے پاس آ بیٹھا جہاں غزل اپنا جادو جگا رہی تھی۔ ہاتھ دیا اس نے میرے ہاتھ میں تو ولی بن گیا ایک ہی رات میں۔ وہ غزل کے بولوں کی طرف متوجہ ہوئی تو پھر سے مخاطب ہوا، آپ کو شاید غزلیں پسند نہیں، اسی لیے بور ہو رہی ہیں۔ اسے خواہ خواہ اس سے چڑ ہونے لگی جو سر پر سوار ہو گیا۔ غزلوں سے سب کی توجہ ہٹ گئی۔ محفل کی جان ایک اندھیرے کونے میں عام سی لڑکی کے پاس لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ اس کے جواب نہ دینے پر خود بولا، مجھے بھی غزلیں پسند نہیں، مجھے فوک میوزک پسند ہے۔ اگر غزلیں پسند ہوتی تو شاید فوک سنتے۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، واہ بھئی، جتنی خوبصورت ہو اتنی ذہین بھی، اور ذہین لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں۔ وہ جہاں سے آیا تھا اس کے لیے عام سی بات تھی۔ آئلہ ایک دم کھڑی ہو گئی تو وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے کی ناراضگی دیکھ کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا تو وہ فوراً اگلی نشستوں کی طرف بڑھ گئی جہاں امی لوگ بیٹھے تھے۔ تمام لوگوں کے چہرے بجھے ہوئے نظر آ رہے تھے تو اس نے امی سے ضد کر کے جانے کو راضی کر لیا۔ اگلا دن پورے خاندان کی لڑکیوں کے لیے صدمہ لے کر آیا تھا۔ پھپھو اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے آئلہ کا رشتہ مانگنے آئی۔ امی کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ لاڈلی بیٹی کے لیے جیسا سوچا تھا لڑکا اس سے بڑھ کے تھا۔ اچھا تو جان کے سادے حلیے میں گئی تھی تاکہ دوسروں سے الگ لگو، بھابھی نے اسے چھیڑا۔ امی ابو نے رسمی سا سوچنے کو بولا، سب کو یقین تھا کہ مان جائیں گے۔ اس نے بھابھی کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیا تو وہ اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ پاگل ہو کیا؟ ایسے رشتے نصیب سے ملتے ہیں، ایسا شاندار بندہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، کوئی پاگل ہی انکار کرے گی۔ اس کے انکار کی وہاں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سب خوش تھے۔ اس کے چہرے کی اداسی سب کے بے تحاشا خوشی میں کسی کو نظر نہیں آئی۔ انہی دنوں لیلا اور دانش شادی کے بعد پہلی بار پاکستان آئے تھے۔ لیلا یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کر لیٹی تھی۔ لیلا نے آتے ہی تکیہ کھینچ لیا۔ بہت خوب، ساری دنیا کو بے آرام کر کے خود آرام فرما رہی ہو۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تم نے پورے خاندان کی لڑکیوں میں مقابلہ جیتا ہے، سب کی امیاں بد دعائیں دے رہی ہوں گی تمہیں۔ وہ اپنی بات کو انجوائے کر کے خود ہی ہنسنے لگی، پھر بولی، آج کل تمہیں ہچکی ضرور آتی ہوگی۔ اچانک اس کی نظر اس کے روئے روئے چہرے پر پڑی تو وہ چپ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا کر بیٹھی رہی تو اس نے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی، تم روئی تھی؟ وہ اپنے آنسو اس وقت لیلا سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے آج تک تمہیں اپنی سب سے اچھی دوست سمجھا اور اپنی ہر بات تم سے شیئر کی، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ جلدی بتاؤ، مجھ سے کیا کیا چھپایا ہے، ورنہ ابھی اور اسی وقت دوستی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آئلہ بھی کب سے کسی کے کندھے کی متلاشی تھی۔ اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی ہوئی بولی، لیلا، میں یہ منگنی نہیں کرنا چاہتی، پلیز اسے رکوا دو، تم تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اس نے اسے رونے دیا۔ جب دل کا غبار ہلکا ہوا تو خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھی رہی اور بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑے پیار سے بولی، آئلہ، تم مجھ سے شیئر نہیں کرو گی جو تمہارے دل میں ہے؟ لیلا وہ بہت اچھا تھا، اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جیسے سرگوشی میں بول رہی تھی۔ جواب میں اس نے گہری سانس لی اور بولی، ظاہر ہے اچھا ہی ہوگا تو ہی تمہیں پسند آیا۔ وہ تیمور کی طرح ہینڈسم نہیں تھا، شاید دولت مند بھی نہ ہو، مگر میرے لیے دنیا کا سب سے اچھا انسان تھا۔ محبت یہ نہیں ہوتی شکل دولت دیکھو۔ وہ دھیرے دھیرے سب بتا رہی تھی اور وہ غور سے سن رہی تھی۔ میں 3 دن اس کے ساتھ رہی، وہیں مجھے زندگی لگتی ہے، یہ تو جیسے کوئی سزا ہے۔ وہ جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ لیلا نے ایک بار بھی نہیں ٹوکا، بس چپ چاپ سنتی رہی۔ وہ بظاہر
بہت اکھڑ سا مگر حساس ہمدرد، عام لوگوں جیسا نہیں تھا۔ تنہا جنگل میں کوئی بھی روکنے والا نہیں تھا۔ اس نے ایک بار بھی غلط نظر سے نہیں دیکھا مجھے۔ اس کی نگاہوں میں پاکیزگی تھی۔ کیا کوئی اور ہو سکتا ہے اتنا با کردار؟ کون لگتی تھی میں اس کی؟ اپنی جان پر کھیل کر میری عزت بچائی اس نے۔ اسے کیا جیسے میں اس کی ذمہ داری ہوں۔ میرے لیے اس نے اپنا قیمتی لہو پانی کی طرح بہایا، مگر مجھ پر آنچ نہیں آنے دی۔ لیلا نے پوچھا تو پھر کیا؟ وہ اچانک بچھڑ گیا تھا۔ بچھڑا تو تھا مگر اچانک نہیں۔ ہم نے باقاعدہ ایک دوسرے کو الوداع کیا تھا۔ وہ بڑے دکھ سے بولی تو لیلا حیران نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ہمدردی اور خلوص سے خیال رکھتا تھا۔ اسے تم جیسی بہادر لڑکیاں پسند تھیں۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کتنی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جسے اس کی رفاقت ملے گی۔ میں اس کے مقدر پر رشک کرتی ہوں۔ اور اس کی بات پر لیلا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یعنی تم یہاں بیٹھی یک طرفہ محبت کا سوگ مناتی رہو گی؟ 21ویں صدی ہے یار، انسان بھی وہی ہیں اور ان کے جذبات بھی، 21ویں صدی ہو یا 22ویں۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، اچھا صحیح ہے، مگر تم یہ تو کر سکتی تھی، اپنی محبت کا اظہار ہی کر لیتی۔ میں اگر بول بھی دیتی تو وہ یہی کہتا کہ میں نے جو کیا اس کی امید آپ نے یہ لگا لی، میں اس میں پورا نہیں اتر سکتا، تو میں اپنی نظروں میں گرتی۔ لیلا اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہوئے بولی، ایک ایسا شخص جس کا تمہیں پتہ نہیں کہ محبت کرتا بھی تھا کہ نہیں اور تم سے کھو گیا، تو کیا اس سے بہتر نہیں جو بہت خلوص سے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، جس نے تم تک آنے کے لیے درست رستے کا انتخاب کیا۔ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزیں اور بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، ضروری نہیں وہ مل بھی جائے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ ہمیں اکثر وہ زندگی گزارنی پڑتی ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ تو تم بہت خوش قسمت ہو۔ اس نے کتنی لڑکیوں میں تمہارا انتخاب کیا، تمہارا ساتھ مانگا۔ یقین کرو چاہنے سے چاہے جانے کا احساس خوشکن ہوتا ہے۔ آپ کسی کے لیے بہت اہم ہیں، اس کی خوشیاں اور غم آپ سے وابستہ ہیں۔ یہ بات تم جانو گی تو میری ساری باتیں تمہیں صحیح لگنے لگیں گی۔ وہ اس کی رازدار اسے بہت آرام سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اسے بہت دیر سمجھاتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد اس نے دل ٹٹولا تو اس میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر سوچا زندگی ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح۔ عزیز دوست کے لیے لیلا نے بہت دل سے دعا دی۔ ماتھا چوما اس کے ساتھ بیٹھا شخص بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ہر کوئی رشک کی نظر سے اور کوئی حسد کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ساتھ بیٹھا انسان اتنا خوش جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ پھر اس نے اسے ڈائمنڈ رنگ ہاتھ دبا کر پہنائی، محبت کی نظروں سے جھک کر اسے دیکھا۔ رات کو اس نے فون کیا اسے اور کہا کہ میں اتنا خوش ہوں، اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں، جو زندگی میں چاہا مل گیا، پر آج مجھے واقعی ہی احساس ہو رہا ہے میں بہت لکی ہوں۔ ادھر اس کا یہ حال تھا جیسے اس کے اندر کوئی بین کر رہا ہو، زندگی نے کتنا عجیب مذاق کیا۔ یہ بات جن لبوں سے سننا چاہتی تھی کبھی سن نہیں پائی۔ تم مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ تم اس روز ڈنر میں ایسے بیٹھی تھی، تمہارا وہ انداز مجھے اتنا متاثر کر گیا اور میں کھنچا تمہارے پاس چلا آیا، مگر تم ایسے مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ میرے آگے پیچھے سب لڑکیاں، مجھے کسی میں کوئی کشش نہیں لگی۔ تم نے ایسا کیا کیا کہ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ وہ جب تک کراچی رہا اسے گھومنے لے جاتا، شاپنگ کرواتا۔ اگر اس کے دیے گفٹ میں سے وہ کچھ پہن لیتی تو ایسے خوش ہوتا جیسے اسے خزانہ مل گیا۔ اس نے جاتے ہوئے اس سے کہا، میں سب کام جلدی مکمل کر کے پھر شادی کے لیے آؤں گا تاکہ ہم دنیا گھومیں اور پیچھے کام کی فکر نہ ہو۔ اس نے اسے بہت قیمتی نیکلس اسے پہناتے ہوئے سب کہا تھا۔ اس نے تیمور سے اپنی جاب کا ذکر کیا، اسے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر پھپھو ناراض ہوئی، میری ہونے والی بہو ٹکے ٹکے کی نوکری کرے، جتنی تمہیں وہ تنخواہ دیں گے اس سے دگنی تو میں اپنے نوکر کو دیتی ہوں، جتنے پیسے چاہیے ہم سے لے لو۔ ماں کی باتوں کی ہر بار تیمور نے آئلہ سے معافی مانگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد جو بھی کرنا چاہو گی میں پورا ساتھ دوں گا۔ وہ پھپھو کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اس انسان کے انداز سے خود پر شرمندہ تھی کہ اتنے اچھے انسان سے وہ منافقت کر رہی تھی۔ پھپھو کا اعلیٰ دماغ اور ان کا گھر اسے ڈربے کی طرح لگتا۔
جب تک پاکستان رہی آئلہ کی زندگی عذاب میں کی۔ یہ کیوں پہنا، یہ اتنی ہلکی جیولری کیوں استعمال کی، کپڑے اس کلر کے کیوں پہنے، ہماری بہو ہو اب ہمارے جیسی بنو، فلاں سے اردو میں کیوں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ وہ شاید بیٹے کی ضد سے مجبور تھی، ورنہ عام سی لڑکی کو اپنے گھر کی اکلوتی بہو کا اعزاز کیوں دیتی۔ لندن جا کر بھی تیمور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے ہی وہ فون کرتا اور تحائف بھی بھیجتا۔ اب وہ بھی اسے بہت اچھی طرح سب کرتی۔ 6 ماہ بعد آئلہ کی سالگرہ تھی۔ تیمور نے خاص طریقے سے منانے کا سوچا اور اچانک پاکستان آ کر سب کو سرپرائز دے دیا۔ لیلا اور دانش چچی کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے۔ تیمور کے آنے پر اسے چھیڑنے لگے، تم نے کیا جادو کیا ہے اس پر، مجھے بھی بتاؤ، میں بھی دانش پر کروں، یہ تو ساتھ رہ کر بھی میری سالگرہ بھول جاتا ہے، یاد آ جائے تو احسان کر کے گفٹ سے نوازا جاتا ہے۔ تیمور بہت مصروف ہو کر بھی 3 دن کے لیے آیا تھا اور آج اس کو واپس جانا تھا، اور تیمور اس کو ایک سیمینار میں لے گیا۔ اس کا کوئی دل نہیں تھا، مگر تیمور کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں ایسی باتیں کہ اس کا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تیمور سے کہا، میں تھوڑا باہر جانا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے کی دیر تھی، وہاں سے بھاگ نکلی، ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹک گئی۔ وہ اس سے نظریں چرا کر جانا چاہتی تھی وہاں سے، مگر قدم رک گئے۔ ایک ہی لمحے میں وہ بھی اس کے سامنے تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بے حد خوش لگ رہا تھا۔ صرف تمہاری وجہ سے روز BBC دیکھتا ہوں کہ شاید محترمہ نے کوئی تیر مارا ہو، مگر افسوس، وہ پتہ نہیں کس بات پر بہت خوش لگ رہا تھا۔ کچھ تو بولو، یہی کہہ دو کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں، وہ بمشکل بولی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے فارمل انداز پر حیرت سے بولا۔ میں تو خیر ٹھیک ہی ہوں، تم اپنی سناؤ، اس کے جواب سے پہلے ہی بولا۔ میرا خیال ہے کہیں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، اور چلنے کے لیے قدم یوں بڑھائے جیسے اسے یقین تھا کہ وہ ساتھ چل پڑے گی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ جانے سے روکنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم خود بخود اس کے پیچھے چل پڑے۔ اسے سست چلتا دیکھ کر وہ بھی آہستہ چلنے لگا۔ پھر ایک جگہ اسے بیٹھنے کا بولا، وہ بیٹھ گئی۔ وہ بھی بہت ایکسائٹڈ لگ رہا تھا۔ زمین کی سطح کو گھورتے ہوئے بولا کہ اب پتہ چلا، دنیا اتنی وسیع نہیں کہ جو کھو جائے پھر نہ ملے۔ تمہیں یقین تھا ہم کبھی دوبارہ ملیں گے؟ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اپنے ملنے پر اسے خوش دیکھ کر تعجب تھا۔ کچھ دیر جواب نہ ملنے پر خود ہی بولا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم فلمی انداز میں اچانک مل جاتے ہیں؟ میں نے تو اب سوچ لیا کہ فلموں کا اب مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسا۔ وہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر سنجیدہ ہو کر بولا، 2 سال کا وقت اتنا طویل نہیں ہوتا کہ کوئی پورے کا پورا بدل جائے، مگر تم مجھے بہت بدلی ہوئی لگ رہی ہو۔ ارے لڑکی، کچھ تو بولو، اتنی دیر سے میں ہی بولے جا رہا ہوں۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، آپ یہاں کیسے آئے؟ کوئی مہم تھی؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی روٹھے انداز میں بولے گی۔ میرا نام لڑکی نہیں آئلہ ہے۔ اس کے غیر متوقع جواب پر وہ کچھ چپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد گمسم لہجے میں بولا، مہم ہی سمجھ لو۔ وہ اب کچھ سرد پڑ گیا تھا۔ آئلہ، تمہیں مجھ سے مل کر کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس کے تاثرات سمجھ نہیں پا رہا تھا، جیسے وہ خوش ہونا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی، جیسے کوئی بات، کوئی چیز اسے روک رہی ہو۔ وہ اس کا چہرہ آسانی سے پڑھ لیا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ سچا اور منافقت سے پاک تھا، مگر آج وہ ایسا کر کے اسے حیران کر رہی تھی۔ میں آپ سے مل کر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ تو میرے محسن ہیں، آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ اوپر دیکھ کر بات نہیں کر رہی تھی، اپنی آنکھوں کا بھید نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم مجھ سے ناراض ہونا؟ کتنا سمجھایا تھا پیٹر نے مجھے۔ وہ دوست میرا تھا، پر وہ فیور تمہاری کرتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ آئلہ، مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آ رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہم پھر کبھی ملیں گے۔ اپنے خیال سے میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا، تمہاری ناراض اور شکایت کرتی نظریں میرے ساتھ ہی تھی۔ ان نظروں نے ہمیشہ میرا پیچھا کیا۔ وہ جیسے پتہ نہیں کون سی زبان بول رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے اچانک محسوس ہوا اس کے ہاتھ میں پہنی قیمتی انگوٹھی اسے چبھنے لگی ہے۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، کچھ مت کہو، صرف مجھے سنو۔ میں تم سے سچ بولنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے ساتھ بولنا چاہتا ہوں، جو میرے دل میں ہے۔
مجھے یہ بات قبول کرنے میں کوئی عار نہیں کہ تم دنیا کی پہلی لڑکی ہو جو میرے دل کے دروازے پار کر گئی، وہاں منع کا بورڈ بھی نظر انداز کر کے میرے دل میں داخل ہو گئی، اور میں تمہیں کبھی دل سے نکال نہیں پایا۔ میں ایک کمزور سی لڑکی سے ہار گیا۔ تمہیں یاد ہے نا، مجھے ہارنے سے نفرت ہے، میں تم سے ہار گیا۔ مجھے نہیں معلوم تم مجھے کب پہلی بار اچھی لگی، شاید تب جب بہت بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں آیا تو بولی شکر آپ آ گئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، یا شاید اس وقت جب لڑ کر خیمے سے نکل کر پتھروں پر بیٹھ کر بد دعا دے رہی تھی، مگر اتنا تو مجھے پتا تھا کہ میں اپنی عادت کے خلاف تم پر بہت رعایت برت رہا ہوں، مگر یہ بات قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید ماحول کا اثر ہے کہ میں تم میں اتنی دلچسپی لے رہا ہوں۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کے وہ کچھ دیر کے لیے سب بھول گئی تھی۔ اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی بھی اسے یاد نہ رہی، بس سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ وہ لوگ جو تمہیں رات تنگ کر رہے تھے، دل تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ٹھیک ہے تمہاری حفاظت کی تھی، مگر میرا رویہ محض ذمہ داری والا نہیں تھا۔ میری کیفیت نے مجھے خود سے خفا کر دیا تھا، اس لیے میں تمہیں جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچانا چاہتا تھا، اپنی اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا وقتی ابال ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا، مگر تم سے دور جا کے جانا۔ وہ بزدل اور ڈرپوک لڑکی میرے ہاتھ سے تھپڑ کھا کر بھی میرے ہی گلے لگ کے روتی تھی۔ اسے میں کبھی بھی بھلا نہیں سکا، خود سے بہت جنگ کرتا رہا۔ آخر ہار کر تمہاری تلاش میں یہاں آیا تو لگا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ جن حرکتوں کو میں چیپ سمجھتا تھا، خود کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا۔ تم نے کتنی بار مجھے اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کی، میں نے سننا گوارا نہیں کیا۔ وہ بات بھی میرے لیے بہت تکلیف کا باعث بنی۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں تم کہاں رہتی ہو۔ اس درخت کو گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتا رہتا جہاں میرا اور تمہارا نام لکھا تھا۔ آئلہ، کیا وہ دن زندگی میں واپس آ سکتے ہیں؟ تم کافی بنا کے لاؤ، ہم جھیل کنارے بیٹھے ہوں۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا، کہیں کھو گیا ہے۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی، ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے بھاگ جانا چاہتی ہے۔ پلیز بیٹھ جاؤ آئلہ، میری پوری بات سن لو۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر کم سے کم میری بات تو سن سکتی ہو نا۔ میں نے آج تک اپنا آپ کسی کے سامنے نہیں کھولا، آج تم سے سب کہنا چاہتا ہوں، پلیز سن لو۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ محبتوں پر سے میرا دل اٹھ گیا تھا کہ یہ بکواس ہے سب، ان کا دنیا میں کوئی وجود نہیں۔ ماں باپ نے محبت سے یقین اٹھا دیا تھا، انہوں نے زمانے سے ٹکر لے کر شادی کی تھی، مگر میں نے ہوش سنبھالا تو کہیں محبت نظر نہیں آئی، جاہلوں کی طرح لڑتے دیکھا۔ جب میں 16 سال کا ہوا تو دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی اپنی نئی دنیا آباد کر لی، اور میں اکیلا رہ گیا۔ باپ امریکہ میں، نئی بیوی، بچوں میں مصروف، مجھے پڑھنے کے پیسے بھیج دیتے، ماں کو تو وقت نہیں ملا۔ میں ساری دنیا میں اکیلا آہستہ آہستہ بدل گیا۔ تمہیں اتنی شدت سے رد کر کے بیکار کی خود سے ضد کی۔ مجھے آج قدرت نے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع دیا تو سب کہہ دینا چاہتا ہوں۔ آئلہ، میری زندگی میں آ جاؤ، ہم بہت خوش رہیں گے۔ میں سڈنی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں، اپنا مکان ہے، میرے مکان کو گھر بنا دو۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی، جب سب ختم ہو گیا اب آئے ہو۔ وہ چپ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے سب بتانے والی تھی۔ آنکھیں خشک کر کے دیکھا تو تیمور اس کی طرف آتا نظر آیا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کہاں سے غلط ہے، کس جگہ اس سے بھول ہوئی، مگر اس وقت وہ خود کو ان دونوں کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ تمہاری فکر میں تو مجھ سے وہاں تقریر بھی نہیں سننے ہوئی۔ پھر اچانک اس کی نظر اس شخص پر پڑی جسے آئلہ کی فکر میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہیلو، اس سے بہت خوش دلی سے ملا کہ آئلہ کا دوست یا کلاس فیلو ہوگا۔ اتنی دیر میں لیلا اور دانش بھی آ گئے۔ لیلا آتے ہی شروع ہو گئی، تمہاری وجہ سے ہم بھی نہیں سن سکے کہ محترمہ بور ہو رہی ہوگی، جبکہ دانش اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ لیلا نے بھی دانش کی نظروں کا تعاقب کیا۔ قیامت کی گھڑی آخر آ ہی گئی۔ خود کو حوصلہ دیتی مسکراتی ہوئی بولی، یہ ہارون ہے اور یہ میری کزن ہے لیلا، یہ ان کے شوہر دانش اور یہ میرے فیانسی تیمور۔
लैला ने बेसाख्तगी से देखा। जिस शख्स का रोशन चेहरा एकदम बुझ गया, और वो जो उसकी प्यारी दोस्त थी। कौन कहता ये लड़की बुजदल है? आओ देखो, उससे बहादुर कोई हो ही नहीं सकता। क्या कोई बता सकता है कि बज़ाहिर मुस्कुराती लड़की का दिल इस वक्त धाड़े मार कर रो रहा है? उसकी जगह मैं होती तो हौसला हार जाती। आयला मेरी जान उस वक्त ज़िंदगी के पुलसरात का सफ़र तय कर रही है। तैमूर हारून से बहुत खुशदिली से मुखातिब था। और हारून साहब, आपकी क्या मसरूफियात हैं? अगर वो कमज़ोर लड़की बहादुरी का मुजाहरा कर सकती थी तो ये बहादुर आदमी था। मुस्कुराते हुए बोला, मसरूफियात क्या हैं? सिडनी में एक फर्म चलाता हूँ। आर्टिस्ट आदमी हूँ, जो ज़मीन में आता है पेपर पर उतार लेता हूँ। उस पर तैमूर और दानिश हंस पड़े। आप आयला के दोस्त हैं तो हमारे भी हुए। बस ये बात अभी तय हो गई कि हम लोग शादी के बाद आपके पास सिडनी आएंगे। मुझे वैसे भी साहिल बहुत पसंद है। हम घर भी वहीं बनाएंगे। उसका नक्शा आप बना कर दोगे। मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। लैला उस शख्स के सब्र को देख रही थी, जबकि आयला उनकी आराम से बातें सुन रही थी। कुछ देर बातें करके वो बड़ी गर्मजोशी से खड़ा होकर खुदा हाफिज कहने लगा। एक आखिरी निगाह उस पर डाली, जो शायद उसका था ही नहीं, और वो वहाँ से चला गया। उसने उसे जाते देखने की जहमत किए बगैर तैमूर से बातें करते लैला को अचानक कोई काम याद आया। वो वहाँ से चली गई। कुछ देर में आई तो वो किसी बात पर सब हंस रहे थे। रात तैमूर को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद लैला उसके साथ ही आ गई, और उसके कमरे में आकर जो बोल रही थी वो काबिल फहम था। लैला, तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? वो आखिर तंग आकर बोली। आयला, वो तुम्हें बहुत चाहता है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए बेलौस मोहब्बत देखी है। उसे मायूस मत लौटाओ, उसे रोक लो। उसकी बात सुनकर आयला आपे से बाहर हो गई। वो मुझे बहुत चाहता है, मैं उसके साथ हो लूँ। कल कोई और मुझसे मोहब्बत के दावे करे तो उसको छोड़कर उसके साथ हो लूँ? क्यों खुद को अजियत दे रही हो? तैमूर बहुत आज़ाद ख्याल है। मैं उससे बात करूँगी। तुम्हारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। मैं सब हैंडल कर लूँगी। देखो, ज़िंदगी एक बार मिलती है। वो इतनी दूर से तुम्हारी तलाश में आया था। मैं उस वक्त उसी के पीछे गई थी। वो कितना थका निर्ढाल लग रहा था। मैं उसका फ़ोन नंबर और एड्रेस ले आई हूँ। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। आयला ने लैला का हाथ बहुत नफरत से झटक दिया। तुम मेरी दोस्त ना होती तो इस बात पर तुम्हें थप्पड़ मार देती। दोबारा मुझसे ऐसी बात मत करना। बात अगर मोहब्बत की है तो तैमूर भी बहुत करता है। इस रास्ते पर तुम्हारे समझाने पर आई थी। अब पलटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कोई यूरोप नहीं जहाँ शादी मजाक होती है, आज एक से कल दूसरे से। मैं मशरकी लड़की हूँ, जिसके साथ बांधी गई मरते दम तक निभाऊंगी। तो मैंने तुम्हें खो दिया हमेशा के लिए। मुझ जैसे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, जो दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त बात नहीं कर पाए। क्यों मैंने ज़िंदगी के सबसे अहम मामले में गफलत की? मेरा ख्याल था कि दरे दिल पर दस्तक देती लड़की सारी ज़िंदगी मेरे इंतज़ार में रहेगी। आज सोचूं तो दिल में आता है, मैं ऐसा क्यों था? हालात ने मुझे ऐसा कर दिया। मामा बाबा की वजह से मोहब्बतों से दिल उठ चुका था। इतनी अच्छी लड़की को रद्द करता रहा, वो भी बुरी तरह। माँ बाप ने तो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर दी। मैं सारी ज़िंदगी प्यार को तरसता रहा। वालदैन को भी ख्याल ना आया 16 साल का बच्चा घर बिखरने पर टूट चुका है। वो उसे भूल ही गए। मैं तन्हा रह गया। सारी मोहब्बतों से नफरत करके हॉस्टल में बेजार ज़िंदगी गुजारी। यही सोचता कि कभी शादी करनी पड़ी तो ज़रूरत के लिए रिश्ता होगा, मोहब्बत का गुजर भी नहीं होगा। इसीलिए इतनी अच्छी लड़की को बुरी तरह रद्द करता रहा। क्या पता था कि ऐसा करके खुद को दुखी कर लूँगा। और तैमूर ने खुशबख्ती का ताज सर पर सजा लिया। अल्लाह करे तुम्हें कभी भूले से भी मेरी याद ना आए। तुम भूल जाओ कि दुनिया में कोई हारून भी था, जो शायद अपनी ज़िंदगी से बढ़कर तुम्हें चाहता है। तैमूर और वो ज्वेलरी पसंद करके डिनर करने आ गए। तैमूर बहुत खुश था। वो बातें करना चाहता था, इसीलिए वहाँ काफ़ी देर लग गई। सर्दियों में रात 10 बजे भी आधी ही रात हो जाती है। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, इसीलिए उनके साथ ज्वेलरी पसंद करने गई थी। सर्दियों की रातें, ऊपर से मूसलाधार बारिश, रोड पर सन्नाटा। गाड़ी में हल्का सा म्यूजिक और मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए जा रहे थे। आयला मुस्कुरा रही थी।
کہ اچانک جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ 3 مسلح نقاب پوش جنہوں نے روڈ پر شاید کوئی رکاوٹ کھڑی کی اور ان کو گاڑی روکنے پر مجبور کیا۔ ہاتھوں میں گن لیے بڑے شفاق لہجے میں انہیں نیچے اترنے کا کہا۔ وہ دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ تیمور سے گاڑی کی چابیاں چھینی اور اپنے ساتھیوں سے بولا، چلو جلدی بیٹھو۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ اس کی بات سن کر ایک آگے بڑھا اور تیمور کے ساتھ کھڑی لڑکی کو بہت غور سے دیکھا۔ اپنے ساتھیوں سے بولا، یار خالی کیا جائیں، یہ اسامی بڑی تگڑی لگ رہی ہے، چیز بری نہیں ہے، کیا خیال ہے تاوان کا بھی کوئی چکر چلا لیں؟ اس نے آئلہ کو گن سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ آئلہ نے تیمور کی طرف مدد کے لیے دیکھا تو وہ لاشعوری طور پر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خود خوف سے کانپ رہا تھا۔ آئلہ کے دل پر جیسے بجلی گری۔ آئلہ بھاگ کر تیمور کی طرف جانا چاہتی تھی مگر انہوں نے دھکا دے کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ مچل مچل کر خود کو چھڑوا رہی تھی اور تیمور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے تیمور کو ایک پنچ مارا اور وہ گر گیا۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر مرنے کا اتنا شوق ہے، اس آدمی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر جو آئلہ کا رکھوالا تھا وہ اسے دیکھے بنا اندھا دھند بھاگنے لگا۔ وہ کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی مگر اتنی تسلی تھی کہ میرا محافظ ساتھ ہے، اسے جاتا دیکھ کر گنگ ہو گئی۔ اگلے ہی پل نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر آزاد ہو گئی۔ وہ شاید اس کے نازک سراپے سے بہادری کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ مرد اتنا ڈرپوک تھا تو اس کا کیا حال ہوگا، اس لیے مار کھا گیا اور وہ پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ وہ شاید اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے آنے لگے۔ وہ ایک تنگ سی گلی میں گھس گئی۔ قدرت اس پر شاید مہربان تھی۔ اس وقت وہ تمام علاقہ بجلی جانے کی وجہ سے تاریک تھا۔ وہ اسے اس گلی میں مڑتا نہیں دیکھ سکے یا پھر خدا نے اس لمحے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ گاڑی آگے لے گئے۔ اندھیری گلی میں ایک درخت کے نیچے سخت بارش میں پتہ نہیں کتنی دیر وہاں چھپی رہی۔ وہ جا چکے تھے مگر وہ احتیاطاً نہیں نکلی کہ کہیں ابھی تک میری گھات میں نہ بیٹھے ہوں۔ جب بہت دیر کسی گاڑی کی آواز نہیں آئی تو وہ دوڑتے ہوئے اس گلی سے باہر آئی۔ پورا علاقہ ابھی بھی تاریکی میں تھا۔ اندھیرے میں اکیلی سڑک پر زور سے بجلی چمکی۔ ڈر سے اس کی چیخ نکل گئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کی طرف بڑھ کر آیا۔ اسے مشکلوں سے باہوں میں لے کر آنچل سر پر ڈالا۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا۔ دل تو چاہتا تھا کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، اور وہ سنسان سڑک پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ بھابھی ان کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے۔ اتنے میں گیٹ پر بیل نے انہیں اطمینان دلایا۔ آئلہ اور تیمور کو سنانے کے موڈ میں گیٹ کھولا تو اکیلی بارش میں بھیگی باہر کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ تیمور کہاں ہے؟ وہ اس کے اس حلیے پر خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ کچھ بولے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ آئلہ، کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ میرا پریشانی سے برا حال ہو رہا ہے۔ شکر ہے امی ابو کی آنکھ نہیں کھلی، ورنہ اب تک نہ آنے پر مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہوتے۔ وہ بت کی طرح کھڑی تھی۔ بھابھی نہ جانے کیا کیا پوچھ رہی تھی۔ بھابھی نے چیخ کر پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، بتاؤ، میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آئلہ نے انہیں چیختے سنا تو اپنے حواس میں آنے لگی اور بڑے سکون سے ہاتھ سے ہیرے کی انگوٹھی اتار کر بھابھی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بھابھی اسے پھپھو کے پاس بھجوا دیں۔ پھر ان کے مزید پوچھنے پر اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بھابھی وہیں گمسم کھڑی رہی۔ پھر وہ اس کے ساتھ بات کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی تو انہوں نے سنا کہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی، ہارون، میں تمہاری باہوں میں آنا چاہتی ہوں، زندگی بھر کے لیے میرے محافظ بن جاؤ۔ دیکھو، اس بار آنے میں دیر مت کرنا، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ فون رکھ کر مڑی تو بھابھی سخت ناراضگی سے کھڑی تھی۔ وہ اطمینان سے ان کی طرف بڑھی۔ اپنے فیصلے پر نہ پچھتاوا تھا نہ شرمندگی۔ یہ فیصلہ محبت بھرے دل کا تھا جو تڑپتا مچلتا آخرکار دنیا کی رسم و رواج سے ٹکرا گیا۔ یہ فیصلہ اس لڑکی کا نہیں تھا جو اپنی خواہش یا اپنی مرضی کرنے والی تھی۔ یہ اس لڑکی کا فیصلہ تھا جو مشرق کی بیٹی تھی، جسے دولت اور گاڑی نہیں بلکہ اسے عزت اور تحفظ درکار تھا، جو اس کا سائباں ہو اور خود پر سب برداشت کر کے اس پر آنچ نہ آنے دے، جو کڑی دھوپ میں اس کا سایہ دار شجر بنے۔
جو اسے کسی کو آنکھ میلی سے نہیں دیکھنے دے۔ وہ ایسے شخص کے ساتھ کسی جنگل میں بھی رہنا پڑے تو رہ لے گی، کسی جھونپڑی میں بھی رہ لے گی، مگر کسی بے غیرت آدمی کا ساتھ اس مشرقی لڑکی کو قبول نہیں۔ وہ اپنے فیصلے پر بہت مطمئن تھی اور اس کا رکھوالا، اس کا سائبان صبح ہوتے ہی آ گیا تھا۔ دونوں کی ایک دوسرے کو دیکھ کر جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔